السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 25ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، برائے مہربانی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ سب سے برا دن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ انہیں کسی اجتماع سے خطاب کرنے کی اجازت نہ تھی۔ یہ مشرکین مکہ کے سرداروں کا فیصلہ تھا۔ اس صورتحال میں وہ خود بھی مکے سے ہجرت کر کے کسی اور شہر جا بسنے کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ کوئی ایسا شہر جہاں کے لوگوں کے دل اتنے سخت نہ ہوں، نفرتیں اتنی گہری نہ ہوں، غصے میں اتنی شدت نہ ہوں۔ وہ جو خالق کائنات کے اتنے پیارے تھے، مکے کے گلی کوچوں میں ایک پل کے لیے بھی محفوظ نہیں تھے۔ وہ اکثر سوچا کرتے تھے کہ وہ طائف چلے جائیں، مکے سے جنوب میں ایک سرسبز پرفضا شہر جو ایک پہاڑی پر آباد تھا، صحرا کی جھلسا دینے والی حدت سے دور، پھلوں، باغوں، شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کا شہر۔ اس شہر میں لات کی پرستش ہوتی تھی۔ آخر ایک دن انہوں نے طائف کے لیے رخت سفر باندھا۔ طائف مکے سے 70 میل دور تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر پاپ پیادہ وہاں کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکے کا یہ تاجر جو ایک زمانے میں کئی تیز رفتار اونٹوں کا مالک تھا، آج اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اتنا مفلس ہو گیا تھا کہ اس کے پاس سفر کے لیے کوئی سواری نہیں تھی۔ اس کرتے پر جو اس نے پہن رکھا تھا جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک رومال تھا جو چہرے کو اڑ اڑ کر پڑنے والی گرم ریت سے بچانے کے کام آتا تھا۔ اس لباس میں وہ اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میں نے کسی کو کسی لباس میں ان سے خوبصورت نہیں پایا۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے ان کے بدن پر زرتار پوشاک کی طرح سجے ہوئے تھے۔ جب وہ اس بے سر و سامانی میں رخصت ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ ان کا اس طرح جانا نامناسب نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ ہونے چاہیے۔ چنانچہ ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے اور تھوڑی دیر میں انہیں جا لیا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو واپس بھیج دیا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھتے تھے۔ سفر کے لیے صحرائے عرب کی روایتی ناسازگاری اور ناموافقت، دھوپ کی جھلسا دینے والی تپش، باد سموم، راستے کے کئی ناگہانی خطرات، کبھی راستے میں کنویں بھی سوکھے ملتے تھے، اور پھر سب سے زیادہ دشمنوں کا خوف۔ ہزار باتیں تھیں جن کا رہ رہ کر خیال آتا تھا۔ ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ 2 ہفتے بعد جب وہ واپس آئے تو پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ کمزور، نحیف، سارے بدن پر رستے ہوئے زخم، بڑی مشکل سے قدم اٹھا رہے تھے۔ آتے ہی ہاتھ کے اشارے سے پانی مانگا، پانی پی کر خاموشی سے اندر چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ نہ انہوں نے کچھ کہا، نہ ہم نے کچھ پوچھنا مناسب سمجھا، نہ ہمیں کسی سوال کی جرت ہوئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تمام ماجرا سنایا۔ وہ خیر و عافیت سے طائف پہنچ گئے تھے۔ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ سیدھے عمرو بن امیہ کے بیٹوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے۔ عمرو کے 3 بیٹے طائف کے سب سے بااثر سردار تھے۔ وہ ان کے یہاں پہنچے تو دربار سا لگا ہوا تھا۔ تینوں بھائی گدوں پر بیٹھے تھے۔ سامنے انواع و اقسام کے اشیاء خوردنی رکھی تھی۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت حقارت سے دیکھا، اس انداز سے گویا کوئی کھیل ہاتھ آ گیا ہے اور اب تفریح رہے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو ایک بھائی بولا، اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبے کے معلقات نوچ کر پھینک دوں گا۔ دوسرا کہنے لگا، اللہ کو تم سے بہتر کوئی نہیں ملا تھا۔ تیسرے بھائی نے تو بات ہی ختم کر دی، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو ہمارا منصب نہیں ہے کہ ہم تم جیسے فرشتوں سے بات کر سکیں، اور اگر تم رسول نہیں ہو تو تم جھوٹے اور فریبی ہو، اس صورت میں بھی ہمیں تم سے بات نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کنکر پتھر جو ہاتھ میں آیا اٹھا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینکنے لگے۔ ان کے حواری بھی اس شغل میں ان کے شریک تھے۔ محلے کے بچے بھی شامل ہو گئے۔
چیختے چلاتے طوفان برپا کرتے بچے جنہیں کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بہت بڑی تفریح سمجھ کر ان پر پتھروں کے وار کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ زخموں سے نڈھال وہاں سے جان بچا کر نکلے اور صحرا کی راہ لی۔ اس دن کے بارے میں وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ ان کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ اس دن ان پر صرف ایک کرم ہوا۔ جب وہ شہر سے باہر صحرا کی طرف جا رہے تھے تو فضیلے شہر سے باہر ایک باغ میں اداس نامی ایک عیسائی غلام کام کر رہا تھا۔ اس نے ان کی یہ حالت دیکھی تو انگوروں کا ایک خوشہ انہیں لا کر دیا۔ کیا خوش نصیب انسان تھا اداس، جس نے انگوروں کے خوشے کے عوض جنت کا سودا کر لیا۔ زندگی کتنا بڑا جوا ہے اور حادثات کسی کسی کے لیے کتنی خوشائند ہو سکتے ہیں۔ سوچا جائے تو جنت کا راستہ طویل بھی ہے اور مختصر بھی۔ مجھے پتا نہیں اداس کا راستہ کون سا ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے بڑا پیار ہے۔